میں ہوں شاہد آفریدی. آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی، آگے بڑھنے کی اور تحریک کے نئے نئے زاویے اپنے دماغ میں، اپنے سب کانشیس میں کھولنے کی. اگر کوئی لمحہ وجود رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، انفرادیت رکھتا ہے، وہ یہی ہے. رائٹ ناؤ، اس وقت یہ لمحہ ہے، اور یہی لمحہ ہماری زندگی کی رفتار اور اڑان کا تعین بھی کرتا ہے. اگر ہمارے تخیل میں، ہماری امیجنیشن میں، ہمارے تصور، آئیڈیالوجی میں کوئی بھی خیال ہے، کوئی بھی تصور ہے پازیٹیو گروتھ کا، آگے بڑھنے کا، اس کے ساتھ جوڑے رہیے، اس کو ذہن میں بٹھائیے اور اس کو اپنی سرایت کیجیے اپنی سوچ میں، اپنے سب کانشیس میں. اگر بڑھنے کی بات کی جائے تو سب سے بہترین خیال جو کہ ہمیں ہماری مذہبی روایات میں بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اور نیورو سائنسز کی فیلڈ میں بھی اس پہ بہت بڑا فوکس ہوتا ہے، وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر فینومینل چینج لا سکتے ہیں. شکر گزاری ہمارے اندر وہ کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں، جو کہ ہماری گروتھ کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. شکر گزاری سے ہماری قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، ہمارے اندر تناؤ کم ہوتا ہے، ہمارا سٹریس لیول ریڈیوس ہوتا ہے، ہمارے اندر بے پناہ چینجز آتی ہیں. شکر گزاری سے اگر نیورو سائنسز کی فیلڈ میں دیکھا جائے تو جو سب سے امپورٹنٹ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، جو کہ مطابقت رکھتا ہے، ایسوسیٹ کرتا ہے پلیجر کے ساتھ، ڈوپامائن. یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمارے اسٹریس لیول کو کم کرتا ہے اور ذہن میں ہمارے نیورو پاتھ ویز کریٹ کرتا ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی، ذہن میں نئے نئے نیورو پاتھ ویز، نئے نئے رستے بناتا ہے. کریشن ہوتی ہے مائنڈ میں، ہماری باڈی میں نئی سوچ پیدا ہوتی ہے. یہ نیورو پلاسٹیسٹی کا جو عمل ہے، اٹ لیڈس ٹو دی کریشن آف یہ سارے دوسرے کیمیکلز. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیمیکل جو کہ شکر گزاری کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے سیروٹونن. یہ ایسا ہے جو کہ ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں الرٹ اور ایک بہتر زبردست طریقے سے، حقیقی طریقے سے زندگی کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے، گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے. اور ہمارے مختلف سٹریس لیول کے ڈفرینٹ ہارمونز ہیں جو کہ اگنائٹ ہوتے ہیں، پنپتے ہیں جب ہم اپنا سٹریس بٹن آن کرتے ہیں، ان کو ریڈیوس کرتا ہے. شکر گزاری ایک ایسی زبردست چیز ہے جو کہ صرف اور صرف گروتھ کی بات ہے، اور اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. یہ صرف ہم نے اپنے مائنڈ میں سٹوریز کریٹ کرنی ہے، اپنے کہانی بنانی ہے. دیکھیے، ہیومن مائنڈ از ہارڈ وائرڈ ٹو کریٹ اسٹوریز. ہمیں اپنے ذہن میں اسٹوری بنانے کے لیے قدرتی طور پہ یہ ہمارا ذہن تیار ہوا ہے. اب وہ اسٹوری مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، ایول اسٹوری بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو اسٹوری بھی ہو سکتی ہے. شکر گزاری کی اسٹوری ہم بنا سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں. ہم وہ چیزیں ذہن میں لا سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں، ہمیں بلیسنگز ملی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ری ایٹریٹ کر سکتے ہیں نا. وہ جیسے لا آف افرمیشن ہے، یہ ٹرائی ٹو اپنے آپ کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہے، آپ کے پاس وہ بھی ہے، یو بین بلیسڈ ود دس، آپ اس چیز کے ساتھ انعام یافتہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا ایٹریبیوٹ کریں، اس کا شکر گزار رہیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی کو. سب سے بہترین شکر گزاری تو خدا کی شکر گزاری ہے، جس نے ایک اتنی شاندار تخلیق بنائی، اور وہ خالق ہے اس کا، اس شاندار کریشن کا. پھر دنیا کے معاملات میں آپ روزمرہ لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کا شکریہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونا سیکھیے. بی گریٹفل. اپنے آپ کو بھی کانگریچولیٹ کیجیے اگر آپ نے کسی وجہ سے اچھا فیل کیا اور اس میں آپ کا کسی نہ کسی شکل میں رول تھا. لوگوں کا شکریہ ادا کیجیے. کسی نے آپ کے لیے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا، آپ کی آسانی کے لیے راستہ بنایا، اس کو دل سے شکریہ ادا کریں. ہمارے جو دفتر، یونیورسٹی یا مختلف دفاتر وغیرہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں جاتے ہیں، ہمارے گیٹ پہ چوکیدار ہوتے ہیں، پی این ہوتے ہیں، اس طرح کا لوور سٹاف ہوتا ہے. ان کے ساتھ ملتے ہوئے ایسا ملیں جیسے آپ ایک گریٹفلنس کی سٹیج میں، فیز میں ہیں، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کو دیکھ کے اتنا اچھا لگا کہ آپ نے ان کو ایک شکریہ کا ایک ایکسپریشنز اور ایک پلیزنٹریز ایکسچینج کی. تو شکر گزاری کی تو اس مائنڈ میں سٹوری بنانے کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ اپنے مائنڈ میں
تخلیق کر سکتے ہیں ایسی بے تحاشا سٹوریز کی۔ سب سے پہلے آپ اپنے وجود کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آنکھ دی، دل دی، کان دی، اللہ نے آپ کو ساری نعمتیں دی، جو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے، جن سے لے لی گئی ہیں، آزمائشیں ہیں لوگوں پہ۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ وہ جب طور پہ جا رہے تھے تو ان کو ایک امیر شخص ملا راستے میں، اس نے کہا کہ اے موسیٰ خدا کو بتاؤ کہ مجھے تو بہت ساری نعمتیں ہیں میرے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تو اتنا زیادہ ابھی شکر گزار ہوں کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور بندہ تھا جس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، تو وہ بھی موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آئی گاٹ نتھنگ، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے، تو خدا سے پوچھو میرے بارے میں۔ جب دونوں کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس امیر شخص نے، مالدار شخص نے تمہیں یہ کہا ہے کہ مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، اس کو بتاؤ کہ تم شکر گزار ہونا چھوڑ دو، شکر ادا کرنا چھوڑ دو، نعمتوں کا نزول تم پہ بند ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص تھا، غریب تھا، اس کو کہا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو تو تم پہ نعمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ شکر کی افادیت اس سے اور کیسے اس سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کراس کر رہے تھے، وہ سمندر کراس کر رہے تھے، پانی سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک بات بتائی کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک ڈیکلریشن کی ہے، ایک اعلان کیا ہے کہ تم نے شکر گزار اگر رہو گے تو تم پہ مزید نعمتیں میں دوں گا۔ اب یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات، بڑی غور طلب ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے بنی اسرائیل کے تمام بوڑھے بچے، عورتیں، بیمار، یہ سب لوگ گھر بار چھوڑ کے نکل آئے اور ابھی صحرا میں چل رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صبر کرو، یہاں پہ بلکہ یہ بتایا گیا کہ تم شکر کرو۔ ابھی یہ دیکھیے نا، یہ اگین یہ ہمارے مائنڈ میں ایک سٹوریز کی تخلیق کی طرح ہے کہ آپ یہ سوچو کہ آپ پیچھے یعنی ماضی میں کتنے مشکل حالات سے، مشکلات سے، مصائب سے ہو کے آئے ہو، ان کو حل کرنے میں تمہاری کس نے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تم نے اپنی، اللہ نے جو کیپیسٹیز دیں، جو فیکلٹیز اللہ نے تمہیں دی، ان کو تم نے استعمال کیا، ان کے لیے شکر گزار رہو۔ اور یہ جو آنے والا وقت ہے، اگر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگو تو اگین دا نیوروپلاسٹیسٹی what does it say? That you would be releasing chemicals in your mind جو کہ آپ کے آگے بڑھنے میں زبردست قوت ثابت ہوں گے، بیکاز آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں ہوں گے۔ آپ کا مائنڈ ایک مثبت طریقے سے حالات کو دیکھے گا، وہ پرابلم سالونگ ایبلٹی جنریٹ کرے گا۔ نیئر کارٹیکس آپ کا ایک اوپن فریم ورک میں ہوگا، شٹ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اور یہی چیز ہمارے دین میں بھی ہے، اور ہماری یہ جو فریم ورک ہے دنیا کا، ہمارے ذہن کی جو سائنس ہے اس میں بھی ہے۔ دیکھیے خوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ خوش لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، خوش رہنے والے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ شکر گزار لوگ خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ شکر گزاری کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے تو آپ نے ریالٹی جیسے بھی ہے، ہمارا مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ، یہ اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ جو میں نے ایک کہانی مرتب کی اور اپنے سب کانشیس کو میں نے وہ ٹرانسفر کی، بتایا، میرے سب کانشیس نے اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اگر میں فیل کرتا ہوں کہ میری ابانڈنٹ لائف ہے، ایک مکمل زندگی ہے، مجھے پرتعیش زندگی ہے، میرے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو میرے سب کانشیس مائنڈ نے اس کو ویسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور وہ گریجولی ایک ایسے ہی شخص میں آپ کو تبدیل کر دے گا۔ تو لہٰذا شکر گزاری کی یہ جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ چاہتے ہیں، پہلے تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں گرو کرنا ہے، بہتر انسان بننا ہے، ترقی کرنی ہے، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لفٹ کرنا ہے۔ اور ایونچولی یہ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر گریجولی ایک اچھی اینڈنگ میں، ایک اچھی آخرت میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ تو آئی ایم شیور دیٹ دس ڈسکشن واز یوزفل، اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے، اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے۔ السلام علیکم۔